ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راہ راست پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا. اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. حق جاننے کے بعد اختلاف کون کرتا ہے؟ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے، آپس کی عداوت، آپس کی ضد اور دشمنی. پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی جنت میں داخلہ مل جائے گا؟ جنت میں جانا اتنا آسان ہے؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے. یسألونک، ایک اور سوال آ گیا. لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر. آپ سوچ رہے ہوں گے بیوی بچوں پہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ تو فرض ہے، نان نفقہ فرض ہے. یہاں دل کی خوشی سے دیے جانے والے مال کی بات ہے. تو سب سے پہلا حق احسان کا والدین کے ساتھ ہے، والدین پر، رشتہ داروں پر. یاد رکھیے اس معاملے میں ضروری نہیں کہ والدین فقیر غریب ہوں تو ان کو دیں، وہ ملینئر بھی ہوں پھر بھی والدین کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں، کوئی نہ کوئی تحفہ، کیونکہ یہ ان کا دل خوش کرنے کی بات ہوگی. ان کا دل خوش کرنے کے لیے، ضروری نہیں کہ وہ ضرورت مند ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا تو بچے جو کچھ دیتے ہیں وہ آگے صدقہ کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کی چیزیں ان کو دے دیتے ہیں جن کو آپ پسند نہیں کرتے، پھر بھی دیتے رہا کریں کیونکہ آپ تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں نا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. پھر رشتہ داروں پر، یعنی دیگر رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں کو. پیچھے بھی یہی چیزیں گزری، یہی ترتیب گزری. اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. لوگ اکنالج نہ کریں، لوگ شکریہ ادا نہ کریں، لیکن جب تم نے دے دیا تو اللہ نے لکھ لیا، اللہ کو پتا ہے تم دے رہے ہو، بس اس کا جاننا کافی ہے. شہرت کی توقع نہ رکھو، ریاکاری اور دکھاوا نہ کرو، احسان مت جتاؤ. پھر فرمایا تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے. مدینہ آنے کے بعد ظاہر ہے کہ مشرکین نے پھر بھی نہیں چھوڑا، مکہ سے بار بار حملہ کرنے کی تیاریاں کر کے آ جاتے، تو مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اب تم جواب دو ان کو، لیکن وہ ان کو ناگوار ہوا. مومن کو قتال اس لیے ناپسند نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم ہے، نہیں، وہ طبیعت میں ویسے ہی گراں گزرتا ہے نا، مشکل کام ہے، اس میں مال پہ بھی بوجھ پڑتا ہے، نفس کی مشقت بھی ہوتی ہے، جان بھی خطرے میں ہوتی ہے، اس لیے ذرا مشکل کام لگتا ہے. اور اسی طرح دیگر ایسے کام جس میں ہماری جان مال وقت لگے وہ بھی ذرا ہمیں مشکل لگتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ ہمیں پسند نہیں ہوتے، پسند بھی ہوتے ہیں، پھر بھی تھک جاتے ہیں، کبھی مشکل ہو جاتی ہے. تو ایسے میں نفس کے خلاف چلنا ہی اصل جہاد ہے. حدیث میں آتا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا. اور افضل جہاد کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تیرا اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کر، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا افضل جہاد ہے. اور پھر اگر اللہ کے حکم سے کہیں اور جانے کا ہو تو بھی وہاں بھی نفس کا جہاد ہوتا ہے، وہاں بھی انسان کو بہت سی خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں. اور پھر فرمایا بہت ہی خوبصورت بات ہے یہ، وَأَسَىٰ تَكْرَهُ شَيْئًا، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت ناپسند ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے حق میں بہت اچھی ہو. دوا کس کو پسند ہوتی، لیکن دوا کھائے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا. تو بہت سی چیزیں زندگی میں ناگوار ناپسندیدہ ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے باعث شفا ہوتی. آزمائشیں بھی انسان کو مہذب بناتی ہیں، میچور بناتی ہیں.
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم بہت پسند کرو اور وہی تمہارے حق میں اچھی نہ ہو، شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لہذا اللہ کے احکامات کے آگے سرنگوں کر دو. آپ دیکھیے میٹھا کس کو نہیں پسند ہوتا؟ ہارڈلی کوئی ایک آدھ ہوگا جو کہے میں میٹھا نہیں کھاتا. حلوے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور حلوہ سب کھاتے بھی ہیں، اور حلوے کا اب نیا نام ہے چاکلیٹ، وہ تو سبھی کو پسند ہے. لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ شوگر کا ایک چمچ بھی انسان کے اندر کیا کیا خرابیاں کرتا ہے، کیسی کیسی بیماریاں پیدا کرتا ہے. اس کے باوجود کہاں چھوڑتے ہیں؟ کوئی چیز ہو جو بچ کے جائے، ڈرنک ہو یا کھانا ہو یا کہیں نہ کہیں، حتیٰ کہ بعض نمکین چیزوں کے اندر بھی تھوڑی بہت شوگر ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس سے ذائقہ انہینس ہو جاتا ہے. تو بہت سی چیزیں جو ہمیں بڑی پسند ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہیں. اسی طرح عام زندگی میں بھی کچھ کام، کچھ چیزیں، کچھ ہمارے پیشن ہوتے ہیں، کچھ ہمارے گولز ہوتے ہیں زندگی میں، کچھ کرنا چاہتے نہیں کر پاتے، شادی ہو جاتی ہے، جاب چھوٹ جاتی ہے، پڑھائی چھوٹ جاتی ہے، دنوں تک لڑکیاں کڑتی رہتی ہیں. لیکن اللہ کوئی اور کام لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بچے دے دیتا ہے، ان کی تربیت کر کے انسان ان کو کچھ بنا کے بہت کچھ کر سکتا ہے، یعنی بہت آگے جا سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں، آخرت کی دوڑ میں. تو اس لیے کبھی حالات میں ناگواری آ جائے تو اللہ کے فیصلوں پر ناراض نہ ہو، اس کے اندر کی خیر تلاش کریں کہ اس میں کیا بھلائی ہے، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا ہے، اس سے میں نے کیا سیکھا ہے، اس سے کیا حاصل ہوا ہے. اور یاد رکھیے انسان آزمائشوں کی بھٹی میں تپ کر جو نکھرتا ہے اور کندن بنتا ہے، سونا بنتا ہے، خالص پیور سونا، وہ اس کے بغیر نہیں بن سکتا. لہذا اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہو. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے، کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ اللہ والوں پہ بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے زیادہ شدید تر ہے. یہاں مشرکین کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا کہ غلطی سے ان سے حملہ ہو گیا تھا حرام مہینے میں، تو اس پر انہوں نے بہت اعتراض اٹھایا. اللہ سبحانہ وتعالی نے جواب دیا جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو بھی دیکھو. یہ ایک بڑی عجیب نفسیات ہے انسان کی کہ جب اس کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو اسے پسند نہیں ہوتا تو وہ اس میں اپنے آپ کو تو بری ذمہ قرار دے دیتا ہے، اپنے آپ کو بے قصور ایک طرف کر دیتا ہے اور ساری غلطی کس پہ ڈال دیتے دوسروں کو. لیکن یاد رکھیے کہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیش آنے والے حادثے میں چاہے وہ کار کا ایکسیڈنٹ ہو یا ویسے لوگوں سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو، اس میں صرف دوسرا قصوروار نہیں ہوتا، ہماری بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو ماننا نہیں چاہتے، دوسرے پر ہی ڈالتے چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی، کبھی اس سے باہر نہیں نکل سکتے. یاد رکھیے جہاں کوئی حادثہ ہو، کوئی انسیڈنٹ، کوئی ایکسیڈنٹ، جہاں کوئی ناگوار صورتحال ہو، ضرور دیکھیے اس میں کتنی قصوروار ہوں، اور اگر اپنا قصور نظر آ جائے اور اپنی اصلاح ہو جائے تو دوسری طرف بھی اصلاح ہونے لگے گی. فرمایا اور وہ تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر لے جائیں. خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ ارتداد کا فتنہ، دین سے نکلنے کا، ایتھیزم کا فتنہ کتنا عام ہوتا جا رہا ہے مسلمانوں کے گھرانوں میں، اور خاص طور پر یوتھ اب تو کھلم کھلا کہنے لگے ہیں آپ کو کیا پتا کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں، آپ کو کیا پتا کہ قیامت آنی ہے یا نہیں، پتہ نہیں حدیث صحیح بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں قرآن سچا بھی ہے یا نہیں. شک شک شک. اور دین سے پھرنا، ماں باپ مسلمان ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، اور اولاد کچھ اور ہی طرف جا رہی ہے. فکر کیجیے ان کی، ان کے ایمان کی، ان کے لیے دعائیں کیجیے، ان کے لیے ایسے طریقے اختیار کیجیے کہ ان کا ایمان بچ سکے، کیونکہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. کیونکہ اگر ایمان چلا گیا، جو دین سے پھر گیا اور کفر کی حالت میں جان دی اس نے، اس کے اعمال جو اچھے بھی اس نے کیے
دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. نہ اس کا نماز جنازہ ہے، نہ اس کے لیے توبہ ہے، نہ اس کے لیے پھر کوئی دعا کر سکتا ہے. ایسے سب لوگ جہنمی اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کی، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں. اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہیے ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے. اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. تو جس چیز کا گناہ زیادہ ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے. پھر بھی لوگ پوچھتے قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے؟ جب اللہ نے کہا گناہ کا کام ہے تو گناہ کا کام حلال ہوتا نہیں. پوچھتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. ایک اور سوال دوبارہ خرچ کرنے کے بارے میں، کیونکہ انسان دینا بھی چاہتا ہے اور پھر کبھی نہیں بھی دینا چاہتا، تو بار بار ایسے سوال کرتا ہے. کہیے جو کچھ تمہاری ضرورت سے ایکسٹرا ہے، ایکسٹراز کو نکال دو. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. اندر کوسچن. کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا اکٹھا رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. تمہیں اس سے عشق بھی ہو گیا ہو تو بھی نہیں جب تک وہ ایمان نہ لائے. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. یاد رکھیے انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہتا سہتا ہے، جن کی کمپنی اختیار کرتا ہے، ان کا اثر لازماً قبول کرتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے سوا کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، اور تمہارا کھانا متقی کے سوا کوئی نہ کھائے. یعنی گھروں میں جو تم لوگوں کو انوائٹ کرتے ہو اور کھانا کھلاتے، وہی مجلسیں ہوتی ہیں نا محبت کی، دوستی کی. انسان کھانے پہ کس کو بلاتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے، کوئی تعلق ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جہاں کھانا ہوتا ہے وہاں بڑی خوشگوار فضا ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور ان مجلسوں سے پھر ان پارٹیز سے ہم بہت کچھ لے کے اٹھتے ہیں. اچھا ہو تو اچھا لے کے اٹھتے ہیں، اور اگر منفی سوچیں ہو تو وہ ہمارے اندر بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو شادی تو زندگی بھر کا نبھا ہے، اس میں تو پھر ایمان کے بغیر گزارا نہیں. کیونکہ اگر دوسرا فریق اسپاؤس جو ہے اس کے اندر دین نہیں، ایمان نہیں، تو تمہارے دین کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا. ایک اور سوال. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ یہ مینسٹریشن کیا چیز ہے؟ کہیے وہ ایک گندگی کی حالت ہے، ناپاکی کی حالت ہے. اس میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی سیکشل انٹرکورس نہیں، اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. پھر جب وہ پاک ہو جائیں، غسل کر لیں، تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. یعنی ان نیچرل طریقے اختیار نہ کرو، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. کھیت سے انسان کو بہت محبت ہوتی. جو لوگ زمینوں والے ان کو معلوم ہے کہ زمینوں کے لیے وہ جان تک دے دیتے ہیں. تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر جس طرح چاہو سے مراد یعنی کہ کوئی وقت کی پابندی نہیں، یعنی سوائے روزے رمضان وغیرہ کے. ورنہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی وقت بھی تعلق قائم کر سکتا ہے، اس میں دن رات صبح شام کی کوئی قید نہیں. مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. یعنی یہاں پر بھی اپنے بیڈ روم کے اندر بھی تقوی اختیار کرو. کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. یاد رکھو عورت کے اوپر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو.
اس کے جذبات اور احساسات کا بھی خیال رکھو. یہی تقویٰ ہے. یاد رکھو تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے, اللہ سے ملاقات ہوگی تمہاری, کیا جواب دو گے اس کو؟ اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو مومن ہیں. پھر فرمایا اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور اللہ کے بندوں کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھاتے ہو ان پر اللہ نہیں پکڑتا, مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحیم ہے. اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جان لیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. عدت کا پیریڈ ہے. اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کیا ہو اسے چھپائیں. یعنی اگر ایک عورت اس دوران پریگننٹ ہے تو اسے چھپانا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ اسی شوہر کی اولاد شمار ہوگی. اگر عدت گزرتے ہی وہ کسی اور سے فوراً نکاح کر لیتی ہے اور پھر اس کے گھر جا کے بچہ پیدا کرتی ہے تو یہ غلط طریقے سے دوسرے شخص کے ساتھ منسوب ہوگا. انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں. ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں. یعنی اگر کسی نے ایک طلاق دی پھر شوہر کو خیال آیا کہ میں نے زیادتی کی ہے, رجوع کرنا چاہتا ہے, تو پھر ان کا حق ہے کہ وہ رجوع کریں. عورت منع نہیں کر سکتی. اور اگر عدت گزر گئی ایک طلاق کے بعد تو دوبارہ بھی نکاح کر سکتے ہیں. پیرنٹس اور رشتہ داروں کو روکنے کی اجازت نہیں اگر وہ دونوں ایکس ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ آپس میں دوبارہ شادی کے لیے تیار ہوں. پھر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. ابن عباس کہتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے بن سور کر رہوں جیسا کہ میری بیوی پسند کرتی ہے کہ وہ میرے لیے بن سور کر رہے. یعنی صرف شوہر کا حق نہیں کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے, بیوی کا بھی حق ہے کہ اس کا شوہر سمارٹ ہو اور اس کے لیے خوبصورت بن کر رہے. ابن عباس کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے انتظامی ضرورت کے تحت. یعنی اس سے نہیں کہ مرد کا تقویٰ زیادہ ہو جائے گا یا مرد کا درجہ اللہ کی نگاہ میں بہت بلند ہو جائے گا, وہ تو جس کے اندر ایمان ہوگا تقویٰ ہوگا اسی کا درجہ بلند ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں کوئی ایک شخص ہیڈ ہوتا ہے اور باقی اس کے اسسٹنٹس اور اس کی رعایا ہوتی ہے, کیونکہ اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا. ایک گاڑی میں اگر 2 ڈرائیور بیٹھ جائیں, کشتی کے 2 ملاح ہو جائیں تو وہ ڈوب کر ہی رہے گی. اس لیے ایک الٹیمیٹ اتھارٹی ہوتی ہے. اگرچہ حکم کیا ہے کسی بھی لیڈر کو کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ مشورے کے ساتھ چلے, اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. طلاق 2 بار ہے, پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے, نہیں رجوع کر لیا جائے, یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو. طلاق دی ہے, سارے گفٹ ساتھ جائیں گے, اور اس کا حق کے مہر بھی ساتھ جائے گا, کچھ بھی نہیں لے سکتے. ہاں اگر عورت خلا لیتی ہے تو پھر اور بات ہے. البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں, یعنی خلا لے لے. ان سے تجاوز نہ کرو, اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں. پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی, الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے خود طلاق دے. حلالہ کرنے والا کرانے والا سب پر لعنت ہے. جان بوجھ کے کسی سے وقتی نکاح کرا کے پھر اس سے طلاق دلوا کے دوبارہ پھر اس عورت سے نکاح کیا جائے, یہ درست نہیں.
ہاں اگر اس عورت نے طلاق کے بعد عدت گزارنے کے بعد کہیں شادی کر لی، اتفاق ہوا وہ شوہر فوت ہو گیا یا اس نے بھی طلاق دے دی، تو پہلا شوہر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. ادروائز تیسری طلاق کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا. پہلی طلاق کے بعد، ایک طلاق کے بعد ہو سکتا ہے، 2 طلاق کے بعد ہو سکتا ہے عدت اگر گزر جائے، لیکن تیسری دفعہ بات ختم. تب اگر شوہر اور یہ عورت دونوں خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لوگ اس کو برا مانتے ہیں مگر یہ کوئی برائی نہیں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں مت روکنا کہ یہ زیادتی ہوگی. یاد رکھیے کہ طلاق کے آداب جو یہاں بتائے جا رہے ہیں ان میں ہم سب کے لیے گہرا سبق ہے. اور وہ سبق کیا ہے؟ نمبر 1، علیحدگی کے باوجود بھی دوبارہ ملنے کا امکان ہے. عام روزمرہ زندگی میں بھی کسی سے لڑائی ہو جائے، کچھ ہو جائے تو دوبارہ بھی دوستی ہو سکتی ہے. طلاق سے پہلے بھی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں اگر کچھ کٹ پٹ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو پھر دوبارہ صلح بھی ہو سکتی ہے کیونکہ دل بدلتے رہتے ہیں. اسی طرح طلاق جیسا جذباتی فیصلہ وہ بھی صبر کے ساتھ غیر جذباتی انداز میں ہونا چاہیے اور پراپر طریقے سے سوچ سمجھ کے طلاق دینی چاہیے. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی مدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے روک لو یا رخصت کر دو. ستانے کی خاطر نہ روکنا، یہ زیادتی ہوگی. جو ایسا کرے گا اپنے آپ پہ ظلم کرے گا. اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ. بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پہ نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو. اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں تو پھر اس میں رکاوٹ نہ ڈالو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح پر راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا. اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزگی کا طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا. یعنی طلاق کے بعد بھی عورت کو نان نفقہ دینا ہوگا کیونکہ بچہ ان کا دودھ پی رہا ہے. مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ کو ہی اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. یعنی اس معاملے کو بھی جھگڑے کا ذریعہ نہ بنائے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، یعنی فوتگی کی شکل میں. لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے بچے کو کچھ کمی تو آئے گی لیکن گناہ نہیں کہ اگر بہت مشکل ہو جائے دودھ پلانا بعد میں. اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی یہ بھی کوئی گناہ کی بات نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکیں. طلاق کی عدت 3 ماہ، فوتگی کی عدت 4 ماہ 10 دن. کیونکہ طلاق میں تو وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں نا ایک دوسرے سے، تو وہ کم وقت ہے. صرف 3 مہینے اس لیے رکھے کہ پریگنینسی کا پتہ چل جائے. اور شوہر کی وفات عورت کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے زیادہ وقت اس کو دیا گیا. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں. تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. یاد رکھیے عدت کی حالت میں عورت کو ہر طرح کی زینت میک اپ سے پرہیز کرنا چاہیے، بہت رنگین کپڑوں کو پہننے سے بچنا چاہیے. جب عدت پوری ہو جائے عورت شادی دوبارہ کرنا چاہے تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں انہیں اختیار ہے، تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنارے میں ظاہر کرو
خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی. مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، چھپ چھپ کے باتیں نہیں، چھپ چھپ کے رشتہ نہیں، معروف طریقے سے شادی. اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. عدت میں دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. تم پر کچھ گناہ نہیں اپنی عورتوں کو اگر طلاق دے دو اس سے پہلے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو. یعنی صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، مہر نہیں مقرر ہوا. اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے. اگر خلوت نہ ہوئی ہو، اگر خلوت ہو تو پھر تو پورا مہر ہوگا. خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے. یہ حق ہے نیک آدمیوں پر. اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں آدھا مہر دینا ہوگا. اور یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو. تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. یہ ہے مومن کا اخلاق کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، لین دین کا معاملہ ہو، دوسرے کو دینے والے بن جاؤ. تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. جو اچھا کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہوگا اور وہ اچھا پائے گا بھی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اور ان طلاق کے جھگڑوں میں اور ان ساری باتوں میں نماز کا وقت آ جائے تو نماز کی حفاظت کرو. حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جو نماز وسطی ہے. عصر کی نماز کہا گیا اس کو کیونکہ اس میں دن جا رہا ہوتا ہے اور مصروفیت زیادہ ہوتی ہے تو عموماً لوگ غافل ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے سکون کے ساتھ بہترین طریقے سے فرما برداری اور عاجزی کے ساتھ. یعنی نماز میں خشوع و خضوع یہی ہے کہ سکون سے کھڑے ہوں، اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے رہیں. بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو. اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا، جس سے تم پہلے ناواقف تھے. تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے. یہ بھی قانون وراثت سے پہلے کا حکم ہے. بعد میں تو عورت کو وراثت میں حصہ ملتا ہے. اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی وہ کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں. اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو، جیسے کسی مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے. تو کہاں یہ جواز رہتا ہے کہ عورت کو دھکے دے کر اور زبردستی اس کو گھر سے نکال دیا جائے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے. امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر باہر چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. یعنی موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. موت تو کہیں بھی آئے گی. اکیلے ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، جس کی آئے گی اس کو آ ہی جائے گی، جیسے ان لوگوں کے ساتھ ہوا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اکثر لوگ اللہ کی بھی ناشکری کرتے ہیں اور بندوں کی بھی. تو بندوں کی شکر گزاری کیا ہے کہ جب بندے ہمارے ساتھ کچھ اچھا معاملہ کریں تو جواباً ہم بھی ان سے اچھا معاملہ کریں، اور اگر انہوں نے کچھ دیا ہے تو ہم بھی دیں. اگر نہیں دے سکتے تو تعریف کریں. جو کسی کی تعریف کر دیتا ہے وہ دراصل اس کا شکریہ ادا کر دیتا ہے، اور جو اس کے احسان کو چھپاتا ہے وہ ناشکری اور ناقدری کرتا ہے. اور پھر خصوصاً ازدواجی تعلقات میں ایک دوسرے پر احسان کرنا تو اور بھی زیادہ ضروری ہے. اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد بھی، جیسے حضرت خدیجہ کے فوت ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کے ساتھ بہت احسان کرتے تھے. یاد رکھیے احسان فراموش سے اللہ بیزار ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی.
تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر ایک کا احسان مانے. پھر فرمایا تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. قرض حسنہ وہ قرض ہوتا ہے کہ جس کے بدلے کی توقع نہ رکھی جائے، جس کو دے کر شکریہ اور واپس احسان کی توقع نہ ہو، اور اچھی چیز دی جائے اور جو اللہ کی خاطر دی جائے، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے، خصوصاً دین کے کاموں میں جب خرچ کرنا ہو. گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. پھر تم نے اس معاملے پہ بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا. انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تمہیں لڑائی کا حکم دیا جائے پھر تم نہ لڑو. وہ کہنے لگے بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، کیونکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب پیٹھ موڑ گئے. اصل میں اس واقعے سے صحابہ کو موٹیویٹ کرنا تھا، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ جب مسلمانوں پر جنگ کا حکم آیا تو وہ انہیں ناگوار گزرا، بھاری گزرا. لیکن آپ دیکھیے کہ جنگ بدر میں کس طرح لوگ آگے بڑھے. تو ایک طرف بنی اسرائیل کا طرز عمل ہے اور دوسری طرف سچے مومنوں کا، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا. یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا، اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں. تو بڑائی کا معیار عموماً لوگوں نے کس کو رکھا ہوتا ہے؟ مال، نہ اخلاق، نہ کردار، نہ کچھ اور، بس مال. مالدار لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ بڑے لوگ. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا، یعنی طالوت کو، اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیت فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی. اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے. اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. یعنی علم اور جسم دونوں میں طالوت باقی تمام لوگوں سے بہتر تھے. یاد رکھیے علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہوتے. عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر. ایمان کی فضیلت جو ہے وہ باقی سب چیزوں پر بھاری ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے ان کا قد بھی بہت چھوٹا تھا اور ان کی پنڈلیاں بھی بہت کمزور تھیں، ہوا سے وہ کانپنے لگتے تھے. لیکن آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد سے بھی زیادہ بھاری ہیں. تو کسی کے ظاہر پہ مت جاؤ، اصل وزن قیمت ایمان کی ہے. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی. جب انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو امتحان آتا ہے. کہا جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے. ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے. تو گویا اللہ کے راستے میں وہی لوگ ثابت قدمی سے کام کرتے ہیں جن کے اندر ضبط نفس، سیلف کنٹرول ہوتا ہے. مگر ایک قلیل گروہ کے سوا سب اس دریا سے سرا ہوئے جی بھر کے پانی پیا. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. افطاری کے بعد اگر خوب کھا پی لیں تو تراویح کی پھر طاقت نہیں رہتی، اس لیے احتیاط ضروری ہے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، نماز بھی اللہ کی ملاقات ہوتی ہے نا، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گیا. اٹھو تو صحیح، دروازہ تو کٹکھٹاؤ، پھر کھل بھی جائے گا. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر. کوشش اور محنت کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی. آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم عطا کیا.
اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کیا کہ وہ اس طرح فساد کو دور کرتا رہتا ہے، ایک گروہ کو طاقت دے کے دوسرے کو ختم کر کے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ آپ کو برکتیں عطا کرے اور آپ کے سارے کام آسان کر دے، آپ کو صحت اور طاقت سے نوازے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.